بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہر سال جو ہی قربانی کے ایام قریب آتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات اور سوالات اٹھنے لگتے ہیں۔ قربانی کے متعلق طرح طرح کے سوالات پیش کیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے، بلکہ رائے دی جاتی ہے کہ قربانی کے جانور کو خریدنا، اسے ذبح کرنا، تقسیم کرنا، یہ سب سے بہتر ہے کہ اس پیسے کو جمع کر کے کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے، جس سے اس کا فائدہ ہو جائے۔ یہ موضوع اپنے آپ میں ایک دلچسپی کا باعث ہے اور نہایت ہی سننے میں مناسب لگتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر اسلام کی اس پر کیا رائے ہے اور کیا ایسا کرنا مناسب ہے، جائز ہے یا نہیں۔ دوستوں، جہاں تک بات صدقہ اور خیرات کی ہے، تو اسلام نے جتنا صدقہ کرنے پر ابھارا ہے، شاید ہی دنیا کے کسی مذہب نے اتنا صدقہ کرنے پر ابھارا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے شروعاتی دور میں جب پیسے کی قلت تھی، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جا کر کام کیا کرتے تھے، تاکہ اس کام کرنے سے کچھ پیسہ مل جائے اور اس پیسے سے وہ صدقہ اور زکوٰۃ دے سکیں، تاکہ ان کے اجر میں اضافہ ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں شروع سے لے کر آخر تک صدقہ کرنے کا جذبہ بیدار رہا ہے، اور اسلام نے اس پر ہر طرح سے ابھارا ہے۔ بلکہ جتنی زکوٰۃ مسلمان سال بھر میں نکالتے ہیں، شاید ہی دنیا کی کوئی قوم اتنا صدقہ اور خیرات کرتی ہوگی۔ لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک نہج ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ہر کام کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی نماز کے وقت میں قرآن پاک لے کر بیٹھ جائے اور پورے وقت تک قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، تو اگرچہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہایت ہی محبوب ترین مشغلہ ہے اور اس پر بہت ہی اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص نماز چھوڑ کر اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اس محبوب ترین مشغلہ ہونے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اسے گناہ ملے گا اور اسے عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نماز پڑھنے کے وقت میں قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کام کو جس وقت کے لیے رکھا گیا ہے، اس وقت میں ہی کرنا چاہیے، دوسرے وقت میں کرنا ظلم ہوگا۔ جیسے کہ عربی زبان میں مشہور مقولہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہ کسی چیز کو دوسرے مقام پر رکھنا ظلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے۔ دراصل خدا کے احکامات اور اوامر کا پابند ہو جانا اور اس کے آگے خود کو سپرد کر دینا ہی مسلمان ہونا ہے۔ اب اللہ عز و جل نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، اللہ عز و جل نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور ان عبادت میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف مالی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں اور ان عبادات میں کچھ عبادت مالی ہیں، جیسے قربانی کرنا، زکوٰۃ دینا۔ کچھ عبادتیں بدنی ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح کچھ عبادتیں مالی اور بدنی دونوں ہیں، جیسے حج اور عمرہ کرنا۔ تو اب ہر عبادت کو جس طرح سے مشروع کیا گیا ہے، اسی طرح سے کرنا ہم پر ضروری ہے اور لازم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کی مشروعیت کس لیے ہوئی ہے۔ تو قربانی کی مشروعیت صدقہ و خیرات کرنے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے اصل نہیں ہے۔ دراصل قربانی کی مشروعیت بندے کا خدا کی محبت اور مال کی محبت کا امتحان ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے قربانی کو جو مشروع کیا ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ کو نہیں پہنچتا اس کا خون، نہ کہ اس کا گوشت، مگر کہ تمہارا تقویٰ۔ یعنی اللہ عز و جل نے جو قربانی کو مشروع کیا ہے، وہ صرف تمہارا تقویٰ جاننے کے لیے مشروع کیا ہے، اس کا گوشت یا اس کے خون کے لیے اللہ عز و جل نے اسے مشروع نہیں کیا ہے۔ اب اگر ایسے میں کوئی قربانی کے بجائے صدقہ کرنا زیادہ بہتر سمجھے اور قربانی کی رقم کو صدقہ خیرات کر دے، تو یہ گویا کہ اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی اور اس کے حکم کا کھلا چیلنج ہوگا۔ ناظرین اکرام، اور اسلام میں کچھ احکام ایسے ہیں، ناظرین اکرام، اسلام میں کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جو مستحب کہلاتے ہیں، جو لازم نہیں ہے، یعنی جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے۔ مثال کے طور پر کسی غریب کو کھانا کھلانا، تو اگر کوئی انسان چاہے تو اسے کھانا کھلا سکتا ہے، کوئی چاہے تو اسی پیسے سے اسے پڑھائی کے لیے دے سکتا ہے، اسی پیسے سے اسے پڑھا سکتا ہے، اسی پیسے سے اس کی مدد کر سکتا ہے، دیگر کام کر سکتا ہے، یا کسی مدرسے میں دے سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن جو باتیں دلیل قطعی سے ثابت ہیں، جن باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو ہم پر واجب ہیں، ان کو ویسے ہی کرنا ضروری ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے حکم فرمایا ہے، کیونکہ
کیونکہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے قربانی کے تعلق سے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اب قربانی کرنا واجب ہے اور کوئی بھی چیز بغیر عذر کے اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن احکامات کو اس نے جس طرح سے مشروع کیا ہے ہمیں صحیح ڈھنگ سے اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔